شباشی صاحب کو بیان بازی کے حد تک نہیں، اس پہ میٹنگ کال کریں اور بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں، چونکہ پورا ملک اب اس سے متاثر ہو رہا ہے اور بڑی کرٹیکل سچویشن پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ ملک کے کچھ حصوں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی بھی بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ 3 نام ہے جس کے اب حکومت نے یہ طے کر کیا ہے کہ مزید غوری صاحب کو زحمت نہ دی جائے، ان کو شاید گھر بھیجا جائے، ان کو مزید ایکسٹینشن نہ دی جائے، چونکہ وہ خود تو انکار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے مزید ایکسٹینشن نہیں لینی، ہمارے اپنی ہی آرڈیننس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ میرے خیال کے مطابق اخلاقی اور اصولی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی درمیانی راستے کی گنجائش نہیں ہے، یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں طے ہونا چاہیے۔ عمر آغا صاحب اور لنگڑیال صاحب یہ جو ہے، اور اس طریقے سے اور بھی 2-4 جو بیوروکریٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ کے بڑے قریب ہیں، تو یہ انہی میں یہ ان کا نام بھی آتا ہے۔ فارن آفس جو ہے وہ کنڈولنس کر رہا ہے اور بالکل ڈسٹینس کر رہا ہے اس واقعے کے ساتھ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ چلی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حملہ کرنے کی آپ دھمکی دے رہے ہیں، ابھی 2021 آپ نہیں بولے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو، اس وقت تو آپ کو چائے کا کپ پیش کیا گیا تھا، اس مرتبہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی بہت مختلف آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے۔ لیکن جو اب تک کی تحقیقات یا انہوں نے اپنا سارا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پاکستان کے خلاف کیس بلڈ کر سکے، نہیں کر سکے، اور اب آخر میں یہ کہا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، اب بات کریں گے کہ کنال کے تنازع کے اوپر جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وقتی طور کے اوپر لفظی گولہ باری تو تھم گئی ہے، لیکن جو وہ قومی شاہراہ جو کراچی کو، سندھ کو پنجاب کے ساتھ ملاتی ہے، جہاں ملک بھر کی جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ گزرتی ہے، ملک بھر کا سامان کی نقل و حرکت وہاں سے ہوتی ہے، وہ گزشتہ 6 روز سے بند ہے۔ وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے مختلف انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کو۔ لیکن اب ایکسپورٹ انڈسٹری جو پنجاب کے اندر بہت بڑے یونٹ لگے ہوئے ہیں، جن کا مال یہاں سے تیار ہونے کے بعد پورٹس تک پہنچتا ہے، ان کو بھی بہت بھاری نقصان پہنچا ہے اور ان کی عالمی آرڈرز بھی خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں، انہیں دیگر کی مشکلات کا سامنا ہے، اور کتنا اب تک نقصان ہو چکا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری کے لیے کچھ ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ اگرچہ کہ توقیر شاہ صاحب وہاں موجود ہیں، تو پرائم منسٹر اب کس کو اپنا سیکرٹری لگانے پر غور کریں، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اوگرا کے اندر طویل عرصے سے جو کہ ڈھوکزم کا سلسلہ جاری تھا وہ بالآخر ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اوگرا کی بیک بون تصور کی جاتی ہے ممبر فائنانس کو، اور ممبر فائنانس کا عہدے کے اوپر بھی کبھی 1 ماہ، کبھی 3 ماہ، کبھی 4 ماہ کی ایکسٹینشن کا سلسلہ جاری تھا۔ اب اس سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ممبر فائنانس کی تعیناتی کے لیے ایک بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ایک پورا پروسیس ہوا، کمپٹیٹیو پروسیس تھا۔ اب کیبنٹ ڈویژن نے ایک سمری تیار کر لی ہے، 3 نام کون سے ہیں اور کون سا موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے اب تک کی شارٹ لسٹنگ کے مطابق، اب تک کی نمبرنگ کے مطابق، تو یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ممبر فائنانس آنے والے دنوں میں اوگرا کے اندر کتنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے پہلگام کے جو وہاں پر واقعہ پیش آیا جہاں بتایا گیا کہ 27 سیاح وہاں پر ان کا مرڈر ہوا ہے، اور الزام اسی لمحے پاکستان پر عائد کر دیا گیا، اور ماضی کی ایک روایت ہے بھارت کی پاکستان کے سے متعلق فالس فلیگ آپریشن کی۔ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے، اور وہ 2 در انداز جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حملے میں ملوث تھے اور ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آج کے ولاگ میں، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ون اینڈ اونلی سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ صاحب، ہم نے بات کریں گے تھوڑا سا کنال کے تنازع کے اوپر، بڑا لے دے ہوا پیپلز پارٹی کے مبین حکومت چھوڑ دیں گے، چلنے نہیں دیں گے، پہلے بھی ایک حکومت کو ہم گھر بھیج چکے ہیں، لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر، شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر انس ثناءاللہ صاحب نے رابطہ کیا اور تھوڑی سی لفظی گولہ باری تھم گئی ہے، لیکن قومی شاہراہ ہماری جو سندھ کے اندر وہاں پہ وکلا نے اپنے دریا بچاؤ مہم کے نام کے اوپر، اپنا پانی بچانے کی مہم کے نام کے اوپر بلاک کی ہوئی 6 روز سے، وہاں بڑے بڑے میلوں تک وہاں پہ گوڈز کے ٹرک موجود ہیں، اس کا سامان خراب ہوا ہے، کہیں پر پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل رک چکی ہے، لیکن ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹری بھی اس سے کیسے متاثر ہو رہی ہے؟ بھٹی صاحب، یہ اگین بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ میں کہا بھی تھا کل کے پوڈ کاسٹ میں کہ جو واٹر ہے، وہ پانی جو ہمارا وہ لائف لائن ہے پورے ملک کی، تو یہ سینسٹیو ہے بہت زیادہ۔ جو سندھ ہے، لوور ریپیرین ہے، وہ زیادہ سینسٹیو ہے اس حوالے سے۔ تو
وہ گورنمنٹ آف جو سندھ ہے انہوں نے ایجیٹیٹ کرتے رہے ہیں CDWP لیول پہ, ایکنک لیول پہ, اور بعد میں CCI جو ہے وہ نہیں بلائی گئی, سینٹرل گورنمنٹ نے بالکل نہیں بلائی. اس کی وجہ سے پھر انہوں نے بہت سارا رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور پہلے یہ تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ آگے اور سندھ گورنمنٹ پیچھے تھی. اب الٹ ہو گیا صاحب, اب سندھ گورنمنٹ آگے ہے اور سینٹرل گورنمنٹ پیچھے مذاکرات کرنے. تو اب جو ہے وہاں پہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ٹچی ہیں, اور وہ اتنے ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے, ایون وہاں کی گورنمنٹ پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ آگے ہیں, انہوں نے گلیوں میں آگے ہیں, اور بالکل انہوں نے لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور 6 سے 7 دنوں سے وہ جو ہے مین جو شاہراہیں ہیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے پورٹ سٹی کا کنیکشن پورے ملک سے کٹ گیا ہے. اب پورٹ سٹی کے ذریعے ساری جو ہے ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اور باہر سے بھی جو ہے درآمدات بھی ہوتی ہیں اور برآمدات بھی ہوتی ہیں. تو اس وقت تک جو نقصان ہے بھٹی صاحب, وہ تقریباً جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے ایک ہفتے کے اندر 300 سے 400 ملین ڈالرز کا جو ہے نقصان ہو چکا ہوا ہے. آرڈر جو ہیں وہ جو ختم ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہوا ہے. اسی طرح جو امپورٹس ہو رہی ہیں وہ بھی وہاں پہ رک گئی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ عید کے دن بھی ہیں اور مویشی بھی آ جا رہے ہیں وہاں پہ, وہ بھی بیچارے وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں اور ٹرکوں میں ہیں, اور بہت ہی بری حالات ہے. اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے نا ان کی بھی قلت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے, اگر یہ میٹر جو ہے پراپرلی آن ٹائم ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو, تاکہ یہ جو مسئلے ہیں آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو سکے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قلت ہو سکتی ہے, آپ کی برآمدات کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, جو اس وقت تک 300 سے 400 ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. یہ میری جو ہے ایکسپورٹ سیکٹرز کے ایمیننٹ جو لیڈرز ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اب تک ہمارا اتنا نقصان ہو چکا ہے. اب امپورٹرز کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ آواز بلند کریں لیکن قومی خزانے کے اوپر ملک بھر کی صنعتوں کو تباہ کر کے تو یہ آن ٹائم ایکچولی ڈیسیژن جو ہوتے ہیں نا, یہ آن ٹائم ڈیسیژن اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل جو وہ آدمی بہتر ہوتا ہے جو آن ٹائم ڈیسیژن لیتا ہے, اور مینجمنٹ ٹائم کی ہوتی ہے, ٹائم اس کی, جب ان کے ہاتھ سے جب چیزیں نکل جائیں. اور جو وہاں کے جو نیشنلسٹ لیڈرز ہیں جن کی وہاں پہ اتنا زیادہ ووٹ بینک تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے ہاتھ میں وہ ساری تحریک آ گئی ہے. تو وہاں پہ جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی سروائیول کے لیے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا یہ جو ٹائم یہ اس نہج پہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا. سینٹرل گورنمنٹ کو پہلے ہی لے لینا چاہیے تھا ٹائم, اور ڈیسیژن کر لینا چاہیے تھا, پہلے ہی ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا. یہ جو ہے نا ڈیلیڈ ڈیسیژن کرنے کی وجہ سے یہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہاں کا جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر جو ہے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں. لہٰذا وہ وہاں سے اٹھا نہیں سکتی ان کو, اگر وہ اٹھائے گی تو وہ کہیں گے وہاں کے لوگ یہ کمپرومائز ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ لیکن الٹا ہو کیا رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے ملک کا, ملک کی معیشت کو. حل یہی ہے کہ فوراً سے پہلے آپ مذاکرات نہ کریں, آپ اس کو بنڈل کر دیں پروجیکٹ, بس یہ میسج آنا چاہیے. کیونکہ اب مذاکرات ہونے نہیں ہیں, جو بھی مذاکرات کریں گے نا وہ واپس سندھ میں نہیں جا سکے. صاحب کہتے ہیں اگر ہم نے فوری طور کے اوپر اس منصوبے کو ابینڈن کیا تو یہ کہا جائے گا جیسے ہم چور تھے, ہم کوئی غلط کام کر رہے تھے. لیکن اب ہم بیٹھیں گے, غلط کام PM ترکی سے واپس آئیں گے. آپ کی ایکنک نے پروو نہیں کیا اور آپ نے پروجیکٹ انیشیٹ کر دیا تو غلط ہی کیا نا. ایکنک نے پروو نہیں کیا لیکن آپ نے پروجیکٹ انیشیٹ کر دیا تو غلط کیا نا. تو اگر غلط کیا تو پھر یو ہیو ٹو فیس دا میوزک. بس اتنی سی بات ہے. آگے چلیے آگے چلتے ہیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ فوری طور کے اوپر شہباز شریف صاحب کو بیان بازی کی حد تک نہیں, اس پہ میٹنگ کال کریں اور بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں, چونکہ پورا ملک اب اس سے متاثر ہو رہا ہے اور بڑی کرٹیکل سچویشن پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ ملک کے کچھ حصوں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی بھی بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے, جو کہ اب مڈ کنٹری سے پریوسو سمیت مختلف آئل مارکیٹنگ کمپنیاں سندھ کے اس علاقے تک جہاں تک روڈ بند ہے اپنی پیٹرولیم پروڈکٹ پہنچا رہی, چونکہ شکارپور جو ڈپو ہے وہاں سے پروڈکٹ نہیں نکل پا رہی. تو بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. تو آگے بڑھتے ہیں ناظرین. کل سب ممبر فینانس اوگرا, اس کے ساتھ ساتھ ممبر گیس اوگرا, ان دونوں کی جو ممبر گیس تو بلکہ نومبر 2022 سے ان کا یہ عہدہ خالی ہے اور 2 مرتبہ پروسیس ہوا. آخری پروسیس مصدق ملک صاحب نے کہا مجھے تو طویل وقت چاہیے اور شاید اگلی گورنمنٹ تک وہ سوچ رہے تھے کرنے کا, وہ بھی نہ ہو سکا, معاملہ فائلوں کی حد تک رہا. پھر گزشتہ سال ممبر فنانس بھی ریٹائر ہو گئے, وہ بھی اب تک
ایکسٹینشنز لے چکے ہیں, کبھی 3 ماہ کی, کبھی 4 ماہ کی, کبھی 1 ماہ کی. پہلی بات تو یہ کہ ممبر فنانس اوگرا چیئرمین اوگرا, ممبر آئل, ممبر گیس اور ممبر فنانس پر مشتمل اتھارٹی ہے, لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کی رول ہے وہ ممبر فائنانس کا ہے. بالکل, جو کہ اوگرا پرائسنگ کرتی ہے مختلف پروڈکٹ کی, اور ہر معاملے کے اندر اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. محمد نعیم غوری صاحب ممبر فنانس کے طور کے پر انہوں نے خدمات سر انجام کی, بڑا ان کا کریٹیکل دور رہا. ان کی اپنے سیکٹر کے ساتھ کوئی, اپنے لائسنسز کے ساتھ, اپنے اپلیکینٹس کے ساتھ کوئی اچھا ڈیل نہیں کر سکے. بہت سے لوگوں کو شکایات اس حوالے سے رہی. الٹیمیٹلی کب سے یہ خالی تھا ممبر فنانس کا عہدہ؟ یہ ممبر فنانس کا عہدہ 2024 کے آئی تھنک جولائی اگست سے خالی ہے. ان کو بھی مطلب 8-9 ماہ ہونے والے. دیکھیں نا, یہ ہمارا نا ایکچولی جو ہے نا لیٹ ڈاؤن پروسیجر, جی یہ خالی کوسچنیبل ہے. ہم اس کو تھوڑا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نا بتائیں ہمارے کہ کون کون لوگ شارٹ لسٹ ہوئے. جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہم اس کو تھوڑی سی 2 سے 3 منٹ کے اندر اس کو ہم کور کریں گے, چونکہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. تو ان کی 4-3 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی, کبھی 4 ماہ کی دی گئی, کبھی 1 ماہ کی دی گئی, ہر دفعہ ایکسیپٹ کرتے رہتے. تو انڈسٹری کے لوگ بھی پریشان تھے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پورا اپنا ٹینور کمپلیٹ کیا, آپ نے بھرپور کوشش کی, آپ کو ایک اور ٹرم کی آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملی, آپ کو چلے جانا چاہیے تھا. اور 3 ماہ کی, کبھی 4 ماہ کی, کبھی 1 ماہ کی, کبھی 2 ماہ کی ایکسٹینشن اوگرا آرڈیننس میں اس کی پروویژن ہی نہیں ہے. اور جو ممبرز ہیں وہ تو خود سارا قانون کو پڑھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل جوڈیشل باڈی کی آپ کا ایک فورم ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ آپ کو 3 ماہ کی, 1 ماہ کی ایکسٹینشن دے رہی ہے, آپ جی اپنے پاس رکھیے. بلکہ لیگل ڈپارٹمنٹ بھی ان کا ہے, لیگل ڈپارٹمنٹ سے رائے لیں اور جائیں چھٹی کریں. ایگزیکٹلی, آپ کو چلے جانا چاہیے تھا گریسفلی, لیکن وہ نہیں کیا, بیٹھے ہوئے. اب آخری ان کی جو ایکسٹینشن تھی وہ 28 اپریل تک چل رہی ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا کہ ممبر فنانس کو لانا چاہیے فوری طور کے اوپر, اور اس کے نتیجے میں 3 نام شارٹ لسٹ ہوئے, ان کی پراپر نمبرنگ ہوئی, ان کے جو ریلیونٹ ایجنسی سے ان کی کلیئرنس ہوئی, اور اب 3 ناموں کی سمری کابینہ ڈویژن نے تیار کر لی ہے, جس کے اندر جو سب سے پہلا نام ہے جس کے اندر وہ سلمان امین صاحب کا نام ہے. سلمان امین صاحب ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو نام ہے وہ شکیل صاحب ہیں. تیسرے نمبر پہ جن کا نام ہے وہ فہیم صاحب ہیں. ان 3 لوگوں کے مابین کمپٹیشن ہے, لیکن جو مجھے کچھ ان کی کریڈینشلز پڑھنے کا موقع ملا, سلمان امین صاحب, شکیل صاحب اور فہیم صاحب کے مابین جو ان کی ایکسپیرینس, ان کی ایکسپرٹیز, ان کی کوالیفیکیشن, ان میں بہت زیادہ فرق ہے. سلمان امین صاحب جو نہ صرف ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, CA کیا ہوا ہے, ACCC بھی کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ وہ مختلف انٹرنیشنل اداروں اور ڈفرینٹ غیر ملکی کمپنیز کے ساتھ بھی خدمات سے انجام دیتے رہے. کینیڈا کے ساتھ بھی ان کی طویل خدمات رہی, ان کے پروگرام کے حوالے سے. OGDCL کے ساتھ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. ایگزیکٹلی, منسٹری آف فائنانس کے اندر انہوں نے کام کیا, پرائیویٹائزیشن میں کمیشن میں انہوں نے کام کیا. تو ان کی فائنانس کی ان کی بڑی اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ان کی ایک بڑی گرپ ہے. اگرچہ کہ کچھ لوگ ان سے متعلق ایک نیپرا کے اندر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی, اور اب الٹیمیٹلی اس وقت وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں 2023 سے ایز اے ممبر خدمات سر انجام دے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بھی کافی عرصے سے بڑی ولنریبل سچویشن میں تھا, لیکن اس ٹائم کے اندر سلمان امین صاحب آئے, چیئرمین آئے, باقی لوگ آئے, تو انہوں نے اس وقت CCP بڑی اچھی تھا. آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز مختلف پریس ریلیزز ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جس کے اندر انفورسمنٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. مختلف شعبوں کے اندر کمپٹیشن کے حوالے سے ہمیں کافی بہتری دکھائی دے رہی ہے. تو یہ 3 نام ہے جس کے اب حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ مزید غوری صاحب کو زحمت نہ دی جائے, ان کو شاید گھر بھیجا جائے, ان کو مزید ایکسٹینشن نہ دی جائے, چونکہ وہ خود تو انکار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے مزید ایکسٹینشن نہیں لینی, ہمارے اپنی ہی آرڈیننس کی وائلیشن ہو رہی ہے. پوری ٹرم کی ان کو ایکسٹینشن ملی نہیں. اب 28 اپریل کو ان کی مدت کمپلیٹ ہو جائے گی. اگر وہ جاتے ہیں پھر کورم کا مسئلہ بنتا ہے, چونکہ ممبر گیس کا پروسیس ابھی اسٹل مکمل نہیں ہوا, تو فوری طور کے اوپر کیبنٹ کے ذریعے سے اس پروسیس کو مکمل کیا جائے گا. اور میری اطلاعات کے مطابق جو کیبنٹ ڈویژن کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, سلمان امین صاحب اس حوالے سے نمبر 1 کینڈیڈیٹ کے طور پر ہیں اور موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ اس حوالے سے تصور کیے جا رہے ہیں. اور مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے بھی بات ہوئی, سمجھتے ہیں کہ سلمان امین صاحب کے آنے سے اوگرا کے اندر جو ممبر فائنانس کا جو بیک بون تصور ہوتی ہے اوگرا کی, ابھی ریسنٹلی SHGC اور SHGPL کا ایک ایشو آیا جو ان کے ریٹرن آن ایسیٹس اور ان کی ڈفرینٹ ان کی جو ان کو جو FRR کے اندر کی گئی, اس کے اندر بھی اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کے معاملہ طے نہ ہوا تو ممبر فائنانس کے آفس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہ معاملات کس طریقے سے اس نہج پر پہنچے کہ SNGPL کو ایک لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, اگرچہ کہ کچھ اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ اوگرا کے اتھارٹی کے کچھ افسران MD
SNGPL کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ یار کوئی بیٹھ کے نا درمیانی راستہ نکالتے ہیں. میرے خیال کے مطابق اخلاقی اور اصولی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی درمیانی راستے کی گنجائش نہیں ہے. یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں طے ہونا چاہیے. انسائڈ ٹریڈنگ کا الزام لگایا کہ SSGC کے شیئرز کی والیوم میں 600% اضافہ ہو گیا. کوئی چیک تو کرے کس نے پہلے سے بائنگ کرنا سٹارٹ کر دی, کس کس کو فائدہ پہنچا. کراچی گروپ کا ایک بڑا نام آتا ہے, کچھ لوگوں نے اس کے اندر رول پلے کیا, کیا ان کے بھی اوگرا کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے تھے کہ نہیں. تو اس چیز کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, مل بیٹھ کے درمیانی راستہ نکال کے نا اس معاملے پہ مٹی نہیں ڈالنی چاہیے. بالکل تو خان صاحب آپ کے پاس بھی معاملہ ہے, ہم نے کچھ تعیناتیوں کے حوالے سے بات کی, پرائم منسٹر آفس میں کوئی بڑی تعیناتی کے حوالے سے ورکنگ ہو رہی ہے, یہ کیا ماجرا ہے وہاں پہ بھی؟ جی جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہے ان کا جو عہدہ ہے کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے. تو یعنی کہ وہاں پہ بھی جو 3 جو نام فائنلائز ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن ان میں جو ہے ایک جو نام ہے وہ بڑا ہی پرومیننٹ ہے وہ, لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ مارکیٹ میں یہ نام چل رہا ہے, یہ نام ہے سیکرٹری پیٹرولیم کا. اور سیکرٹری پیٹرولیم جو ہے ان کا تعلق تو لاہور سے ہی ہے, لیکن یہ کافی عرصے سے یہ پیٹرولیم ڈویژن کے سیکرٹری ہیں مومن آغا صاحب. تو مومن آغا صاحب کا نام لیا جا رہا ہے بھٹی صاحب, اور مومن آغا صاحب اور لنگڑیال صاحب یہ جو ہے, اور اس طریقے سے اور بھی 2-4 جو بیوروکریٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ کے بڑے قریب ہیں, تو یہ انہی میں یہ ان کا نام بھی آتا ہے جو ان کو قربت حاصل ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی یا آفس کی. تو ان کا نام لیا جا رہا ہے اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو ہے سامنے آ رہے ہیں. تو لیٹ سی واٹ ہیپنس. ایک اور بھی ہے سیکرٹری ہیں, کوئی KP کے وہ چیف سیکرٹری رہے ہوئے ہیں ماضی میں, تو ان کا بھی نام ہے, لیکن یہ نام بہت اسٹرانگ ہے. تو امید کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آخری لمحے میں ہو سکتا ہے کہ وہ RDI نہ ہو قبول, اور نام جو ہے یہ بہرحال یہ اس وقت جو ہے نا ریس میں یہی نام ہے جو سب سے آگے جا رہا ہے, وہ مومن علی آغا صاحب کا نام. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں, تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو خان صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے گزشتہ روز سے ایک طوفان برپا انہوں نے کیا ہوا ہے پروپیگنڈے کا, جھوٹی معلومات کا, اور ہائیبرڈ جو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی, اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. فالس فلیگ آپریشن ہے 2007 سے آنورڈ. دیکھیے مختلف اوقات کے اندر پاکستان پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے جاتے رہے, کہ کل پتہ چلا گیا کہ انت جو ناگ علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پر ایک پہلگام ان کا علاقہ ہے, وہاں پہ سیاحوں کے اوپر حملہ ہوا. 27 سیاحوں کی اور 2 اس میں غیر ملکی شامل تھے, ان کی ہلاکت کی بات کی گئی. اور اگرچہ کہ بہت سے سوالات ہیں, دفاعی ماہرین نے بھی سوالات اٹھائے ہیں, پاکستان نے بھی اس کے اوپر اظہار تشویش کیا, اظہار افسوس کیا ہے, کنڈولنس کیا. ایگزیکٹلی. اور اس وقت امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی دورے پر تھے, اور نریندر مودی خود سعودی عرب کے دورے پہ تھا, وہ بھی اب واپس پہنچے. تو اب تک کی جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور پاکستان نے بھی اس کے حوالے سے بڑے 2 ٹوک انداز میں بات کی ہے. اور ایک سری نگر شہری کے ایک ویڈیو کلپ مجھے سننے کا موقع ملا, جس نے وہاں پر وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر 7 ایک کشمیر کے اوپر 7 بھارتی فوج کے جوان تعینات ہیں. سیکورٹی پھر آپ کی کہاں تھی؟ اور اس کے علاوہ ایک دال گیٹ کے اوپر ایک ہینڈ گرنیڈ کا انہوں نے الزام لگایا تھا, اس کی آج تک تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آئی. لیکن جو اب تک کی تحقیقات یا انہوں نے اپنا سارا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پاکستان کے خلاف کیس بلڈ کر سکے, نہیں کر سکے. اور اب آخر میں یہ کہا گیا 2 لوگوں کو انہوں نے کہا جی کہ یہ در انداز تھے, یہ اس میں ملوث تھے, اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ بڑا ایک سنگین معاملہ تھا. اور اس کے بعد جو اب تک کی اس کی تحقیقات ہوئی ہیں, پتہ چلا ہے گزشتہ روز ان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ نکلا, وہ دعویٰ بھی جھوٹا نکلا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں افراد ہیں یہ مقبوضہ کشمیر کے ہی شہری ہیں, ان کا ایک گاؤں ہے سجیور, اس کی رہائشی ہیں. 22 اپریل کو ان کے اہل خانہ نے اطلاع دی کہ وہ دونوں گم ہیں, ان کو غائب کر دیا گیا ہے. اور ایک کا نام ملک فاروق ہے اور دوسرے کا نام ہے محمد دین. پرامن شہری تھے, پورے علاقے کے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں. اور ان کی جو ویڈیو اور پکچر ریلیز کی گئی ہیں, ان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں, ان کے شوز بالکل چمکیلے ہیں, جو خود انڈین سیکورٹی فورسز نے ویڈیو ریلیز کی ہیں. ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے, اٹیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور ان کے اوپر الزام تھا, ایک کے پاس کاغذ ایک پسٹل تھا چھوٹا, اس کے اوپر الزام عائد کر کے ان دونوں کی دھار اندازی انہوں نے کی ہے. تو پاکستان نے بھی اس کی تردید کی, اور اب جو مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں وہ خود بھی اس چیز کی تردید کریں کہ دونوں پرامن شہری تھے. اب تک اس معاملے کو بڑا بھارتی میڈیا نے ہائپ دی ہے, اور
بڑے ہم دھمکی دیے جو ہم آ رہے ہیں, ہم پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ابھی ان کو شاید یاد نہیں ہے 2021 کا واقعہ کہ پاکستان تو پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے سے بتا کے آپریشن کیا اور آپ کو جواب دیا تھا. تو اس طریقے کے جھوٹے آپریشن کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کسی صورت ان کی کامیاب ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی. بٹ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے خود جو ہے نا بہت بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا, سچی جو بات ہے. اور ابھی حال ہی میں بلوچستان میں ہمیں ایک جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا, پھر ہمیں بے شمار جو ہے حملے ہوتے ہیں. ہمارے ملیٹنٹس جو ہے طالبان وہ کر رہے ہیں وہاں سے افغانستان سے KPK میں کر رہے ہیں, مختلف پاکٹس میں کر رہے ہیں. ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں ہر روز. تو ہمیں تو بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. جی ٹھیک ہے نا, جو ہمیں وہاں سے پکڑا گیا. ان کی ایکسپرٹس کی, ان کی ریٹائرڈ لوگوں کی ویڈیوز آتی ہیں. اور وہ جو امریکنز جو اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ اسلحہ یوز ہو رہا ہے ہمارے خلاف, اور واضح طور پہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے جو لیٹسٹ وہاں سے جو پکچرز وغیرہ آتی ہیں. تو اس میں تو کرائیونس ہے انڈیا کی وہاں پہ, لیکن آج تک ہم جو ہے ایسے ماحول نہیں بناتے, اور وہاں کا جو میڈیا ہے بڑا جنگوازم کا ماحول کریٹ کر دیتا ہے جو کہ انجسٹیفائی ہے. پاکستان جو ہے, پاکستان کا میڈیا جو ہے اس حوالے سے بڑا نارمل رہتا ہے, اور پاکستان کے میڈیا نے ایون پرائیویٹ میڈیا وہ بھی انگلیاں نہیں اتنی زیادہ اٹھاتا ہے. لیکن دیکھیں جب ہمارا فارن آفس جو ہے وہ کنڈولنس کر رہا ہے اور بالکل ڈسٹینس کر رہا ہے اس واقعے کے ساتھ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, پھر ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ چلی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب ہم ڈینائی کر رہے ہیں تو بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن آپ نے کیا ہے جسٹ ٹو ملائن پاکستان. جو پاکستان وہ اس کو ملائن کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی بہت عرصے سے ٹیررزم کا وکٹم ہے. تو خدا کا خوف کھائیں, پوری جو بڑی اکانومیز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. تو ہمیں ریجنل جو ہے وہ پیس چاہیے تاکہ ہماری جو ریجنل اکانومیز ہیں وہ مزید جو پراسپر کریں اور آگے بڑھیں. بھائی اگر آپ کے وہاں پہ مختلف صوبوں میں انڈیا میں کوئی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور کچھ لوگ ناراض ہیں وہاں پہ, تو آپ ان کی ناراضگیاں دور کریں. اور وہاں پہ آپ اتنے عرصے سے مقبوضہ کشمیر سے 7 لاکھ جو وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں ادارہ تنگ کیے وہ ختم کریں. وہ جو شکایات آتی ہیں ان کی, وہ جو پرسنل آپ ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو عزتیں پامال کرتے ہیں لوگوں کی اور لوگوں کو مار دیتے ہیں بے وجہ الزام لگا کے کہ یہ جی اینٹی انڈیا ہیں یا جو بھی ہیں, آپ ان کے مسائل کو حل کریں اور وہی لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ایٹروسٹیز ہیں ان کو کم کریں. بالکل ٹھیک. تو آپ کا یہ اپنا چیلنج ہے, تو آپ اپنے چیلنج کو اپنے طور پہ حل کریں, یہ پاکستان پہ بلیم نہ کریں پلیز. بالکل ٹھیک. پاکستان پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے. کلبھوشن یادیو ہو, جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہو, ماہرنگ بلوچ کو آفیشلی انڈیا کے اندر ویلکم کرنے کی بات ہو, BLA کے لوگوں کو بیرون ملک سے فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرنا ہو, بھارت کا ریاستی دہشت گردی کا چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے. اس معاملے کے حوالے سے ٹھوس ثبوتوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور فاسٹ فلیگ آپریشن کا ڈرامہ ماضی میں بھی انڈیا کا ناکام ہوا, اس مرتبہ بھی ناکام ہوا. اور جو حملہ کرنے کی آپ دھمکی دے رہے ہیں, ابھی 2021 آپ نہیں بولے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو, اس وقت تو آپ کو چائے کا کپ پیش کیا گیا تھا. اس مرتبہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس سے ذرا بہت مختلف آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے. تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے خیال. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.